تو اللہ کی ناشکری ہے میرے بھائیوں. ہمیں اللہ نے ایک وقت میں کتنی نعمتیں دی، کتنی نعمتیں اللہ پاک سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پیشاب کے بیگ لگے ہیں، پیشاب نہیں کر سکتے، بیگ لگا ہوا ہے بیچارے اس کے ساتھ. ایک آدمی تھا، اس کی وہ آنکھ ہی کٹ گئی تھی، ساری زندگی اس کے یہاں پہ ایک ٹھیلا لگا رہتا تھا، اس ٹھیلے میں پخانا ہوتا تھا، روزانہ اس ٹھیلے کو پھینکتا تھا. اللہ کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے پخانے کو، نجاست کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے، پخانا بھی ساتھ ہے. مجبور تھا بیچارہ. اللہ نے کتنی نعمت دی. ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا، اس لیے بیت الخلاء سے باہر نکلے تو کیا فرمایا، کیا دعا بتائی اللہ کے نبی نے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ آپ نے یہ مصیبت گند ہٹا دیا، آپ نے عافیت دی، پیشاب ہو گیا. اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمتیں ہم سوچ نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں. یہ تو اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے. شکر کہاں سے ادا؟ اور ناشکری سے انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو مکے میں لا کے چھوڑ دیا. خیر پھر وہ ذبح کا واقعہ پیش آیا. پھر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. وہاں ایک قبیلہ بنو جرہم آ کے آباد ہوا اور اس میں ایک بچی سے شادی کری. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اچانک آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. پوچھا کہ گھر والے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے. کہ گھر کا کیا حال ہے؟ گھر بڑی تنگی میں ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشقت ہے، کچھ نہیں. کہا کہ جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کے چوکٹ کو بدل دو. جب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پوچھا کون آئے تھے؟ محسوس ہو گیا کہ کوئی آئے تھے. تو پوچھا کہ کون آئے تھے؟ کہنے اس طرح سے ایک بوڑھے آدمی ایسے آئے تھے. اوہ اچھا وہ تو میرے والد تھے. کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا بڑی پریشانی ہے، تنگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ گھر کے چوکٹ کو بدل دو. کہ یہ میرے والد ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں طلاق دے دو. اس کو طلاق دی اور اس کو کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ. چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تشریف لائیں. دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری عورت سے شادی کری. ان سے پوچھا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، پانی بھی ہے، گوشت بھی ہے، شکار کر کے لے آتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں. زمزم کا مزے ہی مزے ہے، خوشی ہے، برکت ہی برکت ہے، بہت مزے کی زندگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس کو سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے اس چوکٹ کو باقی رکھیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو پہلی والی عورت تھی وہ نبی کی ماں بننے سے محروم ہو گئی اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ماں بنا دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں. ناشکری سے وہ عورت کتنے بڑے خیر سے محروم ہو گئی. ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. دعا یہ کی کہ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ ان کے گوشت میں اور پانی میں برکت دے. کہنے لگے کہ اگر کسی جگہ پہ لوگ آدمی صرف گوشت کھائے اور پانی پیے تو یہ زیادہ عرصے انسان نہیں کھا سکتا مستقل گوشت، کیونکہ وہ مضر ہوتا ہے. لیکن مکے میں جتنا بھی گوشت کھا لے، پانی پی لے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ برکت والا ہے. آج ساری دنیا کے لوگ وہاں کتنا گوشت کھاتے ہیں، لاکھوں لوگ ہر سال جاتے ہیں اور کروڑوں لوگ آج کل عمرے کر رہے ہیں. ایک سیزن میں کتنے کروڑ لوگ عمرے کرتے ہیں اور سب گوشت کھاتے ہیں. اللہ سب کو کھلا ہے، برکت ایسی ہے. تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے اس کو نبی کی ماں بننے سے نبی کی ماں نہیں بنایا. ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی نعمت ہے. مومن کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے.